خدا کی تعریف ہو کیونکہ وہ بھلا اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ عزیزو آئیے خدا کے کلام میں سے آج بہت پیاری ایک تمثیل ہے جو نیک سامری کی ہے، اس کے متعلق کچھ سیکھتے ہیں۔ اس کا ذکر لوکا کی انجیل اس کے 10ویں باب کی 25ویں آیت سے لے کر ہم پڑھیں گے 36ویں آیت تک۔ میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ اور دیکھو ایک عالم شرع اٹھا اور یہ کہہ کر اس کی آزمائش کرنے لگا کہ استاد میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں۔ اس نے اس سے کہا کہ توریت میں کیا لکھا ہے، تو کس طرح پڑھتا ہے؟ اس نے جواب میں کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ، اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ اس نے اس سے کہا تو نے ٹھیک جواب دیا، یہی کر تو جیے گا۔ مگر اس نے اپنے تائیں راست باز ٹھہرانے کی غرض سے یسوع سے پوچھا، پھر میرا پڑوسی کون ہے؟ یسوع نے جواب میں کہا کہ ایک آدمی یروشلم سے یریحو کی طرف جا رہا تھا کہ ڈاکوؤں میں گھر گیا۔ انہوں نے اس کے کپڑے اتار لیے اور مارا بھی، اور ادموا چھوڑ کر چلے گئے۔ اتفاقاً ایک کاہن اسی راہ سے جا رہا تھا اور اسے دیکھ کر کترا کر چلا گیا۔ اسی طرح ایک لاوی اس جگہ آیا، وہ بھی اسے دیکھ کر کترا کر چلا گیا۔ لیکن ایک سامری سفر کرتے کرتے وہاں آ نکلا، اور اس نے اسے دیکھ کر اس پر ترس کھایا، اور اس کے پاس آ کر اس کے زخموں کو تیل اور مے لگا کر باندھا، اور اپنے جانور پر سوار کر کے سرائے میں لے گیا اور اس کی خبر گیری کی۔ دوسرے دن 2 دینار نکال کر بھٹیارے کو دیے اور کہا کہ اس کی خبر گیری کرنا، اور جو کچھ اس سے زیادہ خرچ ہوگا میں پھر آ کر تجھے ادا کر دوں گا۔ ان تینوں میں سے اس شخص کا جو ڈاکوؤں میں گر گیا تھا، تیری دانست میں پڑوسی کون اس کا پڑوسی ٹھہرا؟ جواب میں اس نے کہا، وہ جس نے اس پر رحم کیا۔ یسوع نے اس سے کہا، جا تو بھی ایسا ہی کر۔ عزیزو، نیک سامری کی تمثیل ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ چرچز میں خدا کے خادم اس کے تعلق سے ہمیں بچپن سے سکھاتے آ رہے ہیں، لیکن آج میں آپ کو اس میں ایک نئے اینگل سے کچھ چیزیں گوش گزار کروں گا، جس سے آپ ایک اور سبق سیکھیں گے۔ آپ یہ سب تو جانتے ہیں کہ اس تمثیل کے مطابق ہر وہ شخص جس کو آپ مصیبت میں گھرا دیکھیں، خواہ وہ آپ کے گھر کے قریب رہتا ہو یا نہ رہتا ہو، آپ پر واجب ہے کہ آپ اس کی مدد کریں۔ کوئی بھی شخص جو مصیبت میں گھرا ہو وہ آپ کا پڑوسی ہے۔ اس تمثیل میں ایک شخص یروشلم سے یریحو کی طرف جاتا ہے اور ڈاکوؤں میں گھر جاتا ہے۔ اس تمثیل میں 2 شہروں کا ذکر کیا گیا ہے، یروشلم اور یریحو کا۔ یروشلم وہ شہر ہے کلام مقدس کے مطابق جس کو خدا نے اپنا مقدس شہر ڈکلیئر کیا ہے، سلامتی کا شہر ڈکلیئر کیا ہے، جس کو داؤد بادشاہ نے تعمیر کیا تھا، اور اس شہر کو خدا نے اپنی تخت گاہ بنایا ہے زمین پر۔ یہ سلامتی کا شہر کلام مقدس میں ڈکلیئر کیا گیا۔ اور یریحو وہ شہر ہے جس پر جب بنی اسرائیل وعدہ کی سرزمین میں داخل ہوئے، کنعان کی سرزمین میں، تو بنی اسرائیل نے اس کے خلاف جنگ کر کے اس کو تباہ کر دیا، اور پھر وہاں پر اس شہر کے لیے، یریحو کے لیے، ایک بڑی خاص نبوت کی گئی، ایک خاص پیغام دیا گیا، ایک خاص تاکید کی گئی۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا تاکید اور وہ کیا پیغام تھا۔ میرے ساتھ کھولیے یشوع کی کتاب، اس کا 6واں باب، اس کی 26ویں اور 27ویں آیت۔ اور یشوع نے اس وقت ان کو قسم دے کر تاکید کی اور کہا کہ جو شخص اٹھ کر اس یریحو شہر کو پھر بنائے وہ خداوند کے حضور ملعون ہو۔ وہ اپنے پہلوٹے کو اس کی نیو ڈالتے وقت اور اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو اس کے پھاٹک لگواتے وقت کھو بیٹھے گا۔ سو خداوند یشوع کے ساتھ تھا اور اس سارے ملک میں اس کی شہرت پھیل گئی۔ عزیزو، کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس شہر کو تباہ کرنے کے بعد، جب بنی اسرائیل نے اس شہر کو تباہ کر دیا، یریحو کو، تو اس کی جو دیوار تھی وہ اتنی بڑی اور اتنی موٹی بنائی گئی تھی
کہ کوئی اس کو توڑ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن خدا نے یروشلم اپنے اسرائیلی قوم کو ایسی فتح دلوائی کہ ان کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑا، صرف اس کے چوگرد پھیرے لگائے گئے، 7 دن نرسنگے پھونکے گئے، تو یہ دیوار خود بخود ٹوٹ گئی اور بنی اسرائیل اس شہر میں داخل ہوئے اور اس شہر پر فتح حاصل کی اور اس کو تہ تیگ کر دیا گیا، اس کو ڈسٹرائے کر دیا گیا۔ اور وہاں پر ہی اسی وقت خدا کے خادم یشوع نے، جو بنی اسرائیل کو لیڈ کر رہا تھا، یہ ڈکلیئر کیا، یہ نبوت کی کہ دوبارہ اس شہر کو جو بھی بنائے گا وہ ملعون ٹھہرے گا۔ جب وہ اس شہر کی نیو ڈالے گا تو اس کا پہلوٹا بیٹا مر جائے گا، اور جب وہ اس شہر کو مکمل کرے گا اور اس کا پھاٹک لگائے گا تو اس کا سب سے چھوٹا بیٹا بھی مر جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شہر بہت عرصے تک ڈسٹرائیڈ رہا، اور اس کے بعد پھر ایلیا نبی کے زمانہ میں اسرائیل کے بادشاہ اخیب، جو کہ خدا کی نظر میں ایک برا اور خدا کے مرضی کے خلاف چلنے والا بادشاہ تھا، اس کے دور میں ایک شخص نے کئی سینکڑوں سال بعد اس شہر کو دوبارہ تعمیر کیا۔ آئیے اس کا ذکر پڑھتے ہیں۔ پہلے اس شہر کے متعلق کیا ہوا، دیکھیے پہلا سلاطین اس کا 16واں باب اور اس کی 34ویں آیت۔ اس کے ایام میں بیت ایل ہیل نے یریحو کو تعمیر کیا، اور جب اس نے اس کی بنیاد ڈالی تو اس کا پہلوٹا بیٹا ابرام مرا، اور جب اس کے پھاٹک لگائے گئے تو اس کا سب سے چھوٹا بیٹا سجوب مر گیا۔ یہ خداوند کے کلام کے مطابق ہوا جو اس نے نون کے بیٹے یشوع کی معرفت فرمایا تھا۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسا یشوع نے نبوت کی تھی، جیسا ٹھہرایا تھا خدا کے سامنے، ویسا ہی ہوا۔ جس شخص نے اس شہر کو دوبارہ تعمیر کیا، اس کا پہلوٹا بیٹا اور اس کا چھوٹا بیٹا نبوت کے عین مطابق مر گئے۔ کیوں خدا نے ایسا مقرر کیا تھا؟ کیوں اس شہر کو دوبارہ نہ تعمیر کرنے کا کہا گیا تھا؟ کیونکہ یہ شہر ابلیس کی آماج گاہ تھا، یہاں ابلیس نے اپنا تخت لگایا ہوا تھا، یہاں خدا کی مرضی کے خلاف زندگی بسر کی جاتی تھی، یہاں وہ چیزیں تھیں جن کو خدا پسند نہیں کرتا تھا، یہ وہ لوگ تھے جو خدا کی مرضی کے خلاف تھے۔ تو ہم نیک سامری کی تمثیل میں یہ دیکھتے ہیں، ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ وہ ایسے لفظ اور ایسے تشبیہات کو استعمال کرتا ہے کہ جن سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ وہاں یسوع نے خاص طور پر یروشلم اور یریحو کا ذکر کیا، وہ کسی اور 2 شہروں کا نام بھی لے سکتا تھا، لیکن اس نے خاص طور پر یروشلم اور یریحو کے 2 شہروں کا چناؤ کیا اور کہا کہ ایک شخص یروشلم سے یریحو کی طرف جا رہا تھا تو راستے میں وہ ڈاکوؤں میں گھر گیا۔ یہاں سیکھنے کی بات جو میں آپ کو اس پیغام میں سکھانا چاہتا ہوں وہ خاص طور پر یہی ہے کہ وہ شخص یروشلم سے یریحو کی طرف کیوں جا رہا تھا؟ وہ تو ایک ایسا شہر تھا جس پر خدا کی لعنت تھی، جو خدا کی مرضی کے خلاف بنایا گیا تھا، جس کو خدا بنانا ہی نہیں چاہتا تھا، جس کا وجود ہی خدا رکھنا نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ شخص اس شہر کی طرف کیوں جا رہا تھا؟ اگر کوئی شخص جو خدا کے مرضی کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے، توبہ کر چکا ہے، کلیسیا کا حصہ ہے، تو وہ کیوں وہاں ایسی جگہ میں جائے گا؟ یہاں یروشلم سے مراد میں آپ کو کلیسیا اور خدا کا گھر سمجھتا ہوں۔ آپ اگر خدا کے لوگ ہیں تو آپ دنیا میں نہیں جا سکتے۔ وہ شخص اسی لیے ڈاکوؤں میں گھر گیا کیونکہ وہ یروشلم سے یریحو کی طرف جا رہا تھا۔ اگر آپ یروشلم سے یریحو کی طرف جائیں گے، خدا کے سلامتی کے گھر میں سے نکل کر لعنت والے شہروں کی طرف جائیں گے، دنیا میں واپس جائیں گے جہاں ابلیس بستا ہے، تو پھر آپ کے ساتھ یہی ہوگا۔ پھر آپ کو مار پڑے گی، وہ آپ کو ماریں گے اور آپ کا سب کچھ لوٹ لیں گے، آپ کا سب کچھ چھین لیں گے اور آپ کو ادموا کر کے پھینک دیں گے۔ اگر آج آپ خدا کو قبول کر چکے ہیں، کلیسیا کے رکن ہیں، تو دوبارہ کیوں ایسے کام کرنا چاہتے ہیں جو خدا نے کرنے سے منع کیا ہے؟ کیوں آپ دنیا کے ان مسائل میں گرنا چاہتے ہیں
جو آپ سے آپ کا سب کچھ چھین لیں گے۔ آپ کو ایسے کاموں سے گریز کرنا ہے۔ اگر آپ خدا کے گھر میں آ گئے ہیں تو واپس دنیا میں دوبارہ مت جائیے۔ وہاں جائیں گے تو آپ کے ساتھ یہی ہوگا جو اس شخص کے ساتھ ہوا جو یروشلم سے یریحو کی طرف جا رہا تھا۔ پھر آپ کو ابلیس کے ایجنٹ، ابلیس کے لوگ پکڑیں گے اور آپ کا سب کچھ آپ سے چھین لیں گے، کیونکہ یسوع نے کہا تھا کہ میں اس لیے آیا کہ تمہیں ہمیشہ کی زندگی دوں اور کثرت کی زندگی دوں۔ لیکن ابلیس اس لیے آتا ہے تاکہ وہ تم سے تمہارا سب کچھ چھین لے، تمہیں ہلاکت میں ڈالے۔ اگر آپ خدا کے پاس آ گئے ہیں تو واپس دنیا کی طرف جانے کا مت سوچیں۔ اگر آپ دنیا میں جائیں گے، اس دنیا کو کلام مقدس میں بابل کہا گیا ہے، بیبلونین سسٹم میں ہم رہ رہے ہیں۔ ساری دنیا بیبلونین سسٹم کا شکار ہے۔ اگر آپ دنیا میں جائیں گے واپس تو آپ کے لیے اچھائی کی کوئی امید نہیں ہے۔ پھر آپ کو ڈاکو پکڑیں گے اور آپ سے آپ کا سب کچھ چھین لیں گے۔ آپ سے آپ کا سکھ، چین اور آپ کی خوشی چھین لی جائے گی اور آپ کو ادموا کر کے چھوڑ دیا جائے گا۔ پھر اگر خدا کی مرضی ہوئی تو کوئی اچھا شخص آپ کو بچا سکتا ہے اور آپ کو دوبارہ خدا کے پاس لا سکتا ہے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو آپ ادموے پڑے پڑے مر جائیں گے اور ہلاکت میں پڑ جائیں گے۔ اس لیے میں آج آپ سے، وہ لوگ جو چرچز کا حصہ ہیں اور اپنے آپ کو کلیسیا کا رکن سمجھتے ہیں، میں ان سے التماس کرتا ہوں کہ پلیز وہ چیزیں، وہ باتیں، وہ زندگی جو آپ پہلے چھوڑ کے واپس آ چکے ہیں کلیسیا میں، دوبارہ ان کاموں کی طرف مت جائیے گا۔ اگر آپ جائیں گے تو آپ کا حال وہی ہوگا جو اس شخص کا ہوا تھا جو یروشلم سے یریحو کی طرف جا رہا تھا۔ اگر آپ خدا کو پیار کرتے ہیں تو خدا سے لپٹے رہیں، خدا کے گھر میں رہیں، اپنے پاسٹر، اپنے کلام سنانے والے استاد کی باتوں کی طرف دھیان دیں، جیسا وہ کہتے ہیں ویسا ہی کرتے رہیں، اور دوبارہ اپنی پرانی زندگی میں کبھی واپس مت جائیں۔ خدا آپ کو برکت دے، یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔